اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ناراض ہوئے۔ مسلمان عورتیں یہ واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے باریاں مقرر کر رکھی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا معمول بنایا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز سورج ڈھلنے سے پہلے اپنی بیویوں سے ملنے جایا کرتے تھے۔ جتنا وقت ملتا اپنی بیویوں کے ساتھ گزارا کرتے اور پھر سورج ڈھلنے کے بعد اپنی اس بیوی کے گھر چلے جاتے جس کی اس دن باری ہوتی تھی۔ بیویوں کی اس طرح سے باریاں تھیں کہ ایک رات ایک بیوی کے گھر جاتے اور دوسری رات دوسری بیوی کے گھر جاتے تھے۔ اس طرح ہر بیوی کے لیے دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں دو حصوں میں تقسیم تھیں، کیونکہ کچھ بیویوں کا آپس میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات آپس میں کرتی تھیں۔ ایک حصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھیں، اور دوسرے حصے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی ساری بیویاں شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے گھر جاتے اور آخر میں اس بیوی کے گھر چلے جاتے جہاں رات رکنا ہوتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر زیادہ وقت گزارنے لگے تو دوسری بیویوں نے محسوس کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نسبت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ایک دن سب بیویاں اکٹھی ہوئی اور ایک دوسرے سے معلوم کرنے لگیں کہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کسی رشتہ دار نے تحفے میں شہد بھیجا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہد روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہیں۔ گو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ اس شہد کو کھانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت لگا دیتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گزرتا رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائیں اور فرمانے لگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لگاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ کوئی ایسی بات بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وقت کم دیا کریں۔ انہوں نے آپس میں یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم سب مل کر ایک ہی بات کہیں گے کہ اے حضور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تھے؟ اتنی دیر ہو گئی، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دیں گے تو ہم سب یہ کہیں گی، اے اللہ کے نبی، آپ سے مکافر کے پھولوں کی بو آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفر کے پھولوں کا رس پی کر آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کی بھی بو پسند نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیشہ خوشبو ہی آتی تھی۔ پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج کافی دیر سے آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زینب کے گھر سے شہد پی کر آیا ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے مغفر کے پھولوں کی بو آ رہی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی بھی بو کو پسند نہیں کرتے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی کسی بھی چیز کے پاس نہیں جاتے تھے جس سے بو آنے کا خدشہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قسم کھا کر فرمایا کہ آج کے بعد میں کبھی شہد استعمال نہیں کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے جو قسم کھائی ہے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ازواج کا مقصد سمجھ گئے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آپ نہ صرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلکہ عام طور پر بھی شہد نوش نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کے متعلق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا، جو قرآن کے 28ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے نبی آپ اس چیز کو اپنے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے۔ شہد ایک حلال چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے خود پر شہد کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اس قسم کا کفارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اشارہ کیا جنہوں نے راز افشا کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تو نے میری قسم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں بتایا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس راز کو راز رکھنا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ راز نہیں رہنے دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بتایا کہ میں نے راز افشا کر دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، مجھے میرے رب کائنات نے بتایا کہ حفصہ نے راز کو راز نہیں رہنے دیا۔ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس راز کا ذکر کر دیا ہے۔ اگر اب تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ تم دونوں کو معاف فرما دے گا۔ اگر تم دونوں اپنی ضد پر اڑی رہو گی تو اللہ تعالیٰ تم دونوں پر سخت ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے میرے مددگار ہیں۔ اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم پر کفارہ مقرر نہ کرتے تو شہد کو کھانا اور پینا ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا جاتا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔